Welcome to Skills Grid, where skills turn into opportunities. جی السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میرا نام ہے جویریہ ندیم اور میں آپ کی ڈیٹا سائنس کی انسٹرکٹر ہوں، اور میں نے بی ایس آئی ٹی سے گریجویٹ ہوں، اور میرا 3+ ایئرس کا ایکسپیرینس ہے وتھ ہینڈس آن ایکسپیرینس اس فیلڈ میں ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کے، اور میں نے بہت سے اپنے پروجیکٹس بنائے ہیں ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ کے، جیسے کہ میں نے آر ایس کے ڈیٹا سیٹ پہ کام کیا ہے، ڈائبٹیز پہ کیا ہے، برسٹ کلاسیفیکیشن پہ کام کیا ہے، اور یہ سب کام آپ بھی سیکھ سکتے ہیں جب آپ اس کورس کو جوائن کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی اسی ایکسپیرینس کو گین کر سکتے ہیں اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی یہ سب کر سکتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو ڈیمو سیشن ہے جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم ڈیٹا سائنس کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا فردر ریکوائرمنٹس ہیں، اور پائتھن کے ساتھ ہی کیوں سیکھیں، اور پائتھن کا کیا ریلیشن ہے ڈیٹا سائنس کے ساتھ، اور اس کو ہی کیوں پریفر کیا جاتا ہے۔ تو ایسی کچھ اس ڈیمو سیشن میں ہم چیزیں دیکھیں گے، اور ہم تھوڑا سا اوور ویو لیں گے کہ ڈیٹا سائنس میں ایکچوئل ہے کیا۔ تو چلیں جی بڑھتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی طرف۔ یہاں پہ واٹ از ڈیٹا سائنس؟ اب ڈیٹا سائنس کیا ہے؟ بیسیکلی موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈیٹا سائنس میں صرف اتنا سا کام ہوتا ہے کہ جی ہم نے پلاٹنگ کر لی ہے اور ہم نے جسٹ ڈیٹا کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت کوئی لینے ہوتے ہیں، کوئی تھوڑے بہت انسٹنگس نکالتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہمارا ڈیٹا کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا میں سے ہم نے ایسے یوزفل انسائٹس نکالنے ہوتے ہیں جس میں سے ہم نے یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا ہمیں پاسٹ میں ہمیں کیا دے رہا تھا، اور اب ہمارے پاس پریزنٹ میں کیا، اور فیوچر میں ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ سارا کام ہمارا ڈیٹا کے بیس پہ ہوتا ہے، اور ان انسائٹس کے تھرو ہم اپنے بزنسز میں جتنے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان جتنے بھی یہ ہمارے پاس بزنس اونرز ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل دیکھیں، ہمارے پاس سیلز کا ڈیٹا ہے فار ایگزامپل، تو اب کسی اور نے اپنے ڈیٹا میں سے اس چیز کا انسائٹ لینا ہے کہ ان کے پاس پاسٹ میں سیلز کتنی تھی، اور ان کے پاس پریزنس میں کتنی ہے، اور فیوچر میں کتنی ہوں گی۔ یہ چیزیں سب کیسے ہمارے پاس پاسبل ہیں؟ یہ ہمارے پاس ڈیٹا کو اسٹڈی کر کے ہی پاسبل ہے۔ اب ڈیٹا کو اسٹڈی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈیٹا کو اسٹڈی کرنے کے کچھ طریقے ہیں، جیسے کہ ڈیٹا کو پہلے انالائز کیا جاتا ہے، اور انالائز کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں کچھ ٹیکنیکس، جیسے کہ اب ڈائریکٹلی تو آپ ایسے، کیونکہ اتنا ڈیٹا سیٹ چھوٹا تو ہوتا نہیں ہے، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی 20 لائنس کا ہے یا 25 لائنس کا ہے یا 30 لائنس کا ہے، جس میں آپ کہیں کہ جی اس کو تو ہم یوں ہی نکال لیں گے۔ ڈیٹا ہمارے پاس بہت زیادہ تھاؤزنڈس کی روز میں ہوتا ہے، ملینس کی روز میں ہوتا ہے۔ اب اس کو ہمیں پروسیس کرنے کے لیے ہمارے پاس فردر میتھڈولوجیز ہوتی ہیں، جن کو آگے ہم انشاءاللہ آگے اسی ڈیمو سیشن میں جا کے پڑھیں گے، اور ہم ان کا اوور ویو لیں گے۔ تو فی الحال کے لیے ڈیٹا سائنس کے لیے جو آپ کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کو بہت زیادہ ڈیپلی میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس کا پتہ ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ بیسکس کے ساتھ جو بیسکس ہوتا ہے میتھس کا یا اسٹیٹس کا، وہ آنا ضروری ہے۔ اتنا انف ہے۔ یہ بہت دفعہ کہا جاتا ہے جی آپ کا بہت زیادہ ڈیپ نالج ہو یا بہت اسٹرانگ نالج ہو میتھس میں یا اسٹیٹس میں، پھر یہ آپ کر سکتے ہیں۔ نو، آپ کا بیسکس کلیئر ہے، آپ کو پلس مائنس کا پتہ ہے، آپ کو ملٹیپلیکیشن کا پتہ ہے، آپ کو اسٹینڈرڈ ڈیویشنس کا پتہ ہے، یہ چند چیزیں جو ہے پروبیبلٹی کا پتہ ہے، ان کا یہ انف ہے، ان کے ساتھ آپ اپنا اچھا۔ تو پائتھن جو بگنرس کے لیے، جنہوں نے بالکل بھی زیرو کوڈنگ نہیں آتی، جو بالکل بھی زیرو ہے کوڈنگ کا، انہیں نہیں پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ، تو پائتھن میں آپ کو بتا دوں ایک ایسی لینگویج ہے، یہ ایک ایسی ورسٹائل لینگویج ہے، اور اتنی ایزی ٹو اڈاپٹیڈ لینگویج ہے، اور ریڈیبلٹی اس کی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی بگنر، کیونکہ اس کا سینٹیکس جو وہ انگلش بیس پہ ہے، آسان لفظوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا سینٹیکس کوئی بہت زیادہ لاجیکل فیچرز یوز کر کے نہیں ہے، بالکل سمپل انگلش بیس پہ ہے، جس کو آپ پڑھ کے اپنا کوئی بھی بگنر جب آئے گا تو وہ ایزیلی اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ کو بیک گراؤنڈ کوڈنگ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کو زیرو کوڈنگ آتی ہے، تو جب ہم اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ فردر ہمارے نیکسٹ سیشن میں جو کلاسز ہیں، آپ کو جب سیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں جو پائتھن ہے اس کو سیکھنا بہت آسان ہے، بالکل بھی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ تو اس کا سینٹیکس بہت ایزی ہے، ایک دم انگلش لینگویج میں ہے، کوئی اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں یوز ہوئے آپریٹرز یا کچھ ایسا جس کی وجہ سے آپ کو کنفیوز ہو، جس کی وجہ سے آپ بہت ایزیلی اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ جو ہماری ضرورت ہے اس میں ڈیٹا سائنس کے لیے، وہ ہمارا میرے خیال میں فرسٹ
3 ویکس یا 2.5 ویکس میں ہم اس کو کور کر لیں گے، جو بیسکس جو ہمیں چاہیے جسٹ ڈیٹا سائنس کے لیے، کیونکہ ہمیں صرف یہ لے رہے ہیں ہم ڈیٹا سائنس کے لیے، ناٹ ہم پائتھن کو ایز اٹ از فل پائتھن ڈیولپر بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اس لیے جتنا ہمیں ضرورت ہے، جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جتنی بیسکس ہمیں پڑھنی اتنا وہ آپ کا فرسٹ 2.5 ویکس میں وہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ. ویک میں 3 ڈے کلاسز ہیں، اور آپ کا ہر کلاس کے بعد ایک منی ٹاسک اور ہر ویک کے اینڈ پر ایک پروجیکٹ ہے جو آپ نے بنانا ہے، جس کے ساتھ ساتھ مطلب آپ کے ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ کہ آپ تھیوریٹیکلی پڑھیں گے کہ جسٹ جیسے ہی آپ کے سامنے جسٹ لکھا آ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ہینڈز آن ایکسپیرینس پریکٹیکل پہ ہوں گے، اور آپ اسی وجہ سے کانفیڈنٹ فیل کریں گے کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کو خود اس چیز کا پتہ چلے گا. اینی فردر کویسچنس؟ اچھا میری بات سنیں. پینڈاز بیسیکلی ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ کی کلیننگ کے لیے، جیسے مثال کے طور پہ لے لیں کہ ہم اب فار ایگزامپل ہم کوئی اپنے کپڑے دھوتے ہیں یا کچھ بھی واش کرتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ڈٹرجنٹ، کوئی نہ کوئی سوپ چاہیے ہوتا ہے نا ان کو دھونے کے لیے. اب خالی تو کپڑے نہیں دھل جاتے ہیں، ایسے تو برتن صاف نہیں ہو جاتے. اسی لیے ہمیں اپنے ڈیٹا کو صاف کرنے کے لیے، اس کی کلیننگ کے لیے، اس کو ڈیپ انالیسس کے لیے ہمیں لائبریریز کی ضرورت ہوتی ہے. تو پینڈاز ہمارے پاس بیسیکلی آتا ہے وہاں پہ ہمارے ڈیٹا کو کلین کرنے کے لیے، اس کی نل ویلیوز کو ہینڈل کرنے کے، مطلب ایسی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس سمپلی لے لیں کہ پینڈاز ہمارے پاس ڈیٹا کو کلین کرنے کے لیے. اور نمپائی کیونکہ پائتھن میں بلٹ ان ایررز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے نمپائی ٹوٹلی نومیریکل پائتھن ہے بیسیکلی، وہ ہمارے لیے ایررز کا بھی کام کرتا ہے اور ہمیں نومیریکل پائتھن کی جو کمپٹیشنز ہیں نومیریکل کمپٹیشنز میں ہیلپ کرتا ہے. مطلب کوئی بھی ہم نے میتھمیٹیکل کوئی ٹاسک پرفارم کرنا ہے، کوئی اسٹیٹسٹیکل پرفارم کرنا ہے، تو وہ نمپائی ہمیں اس میں ہیلپ کرے. اچھا ڈیٹا سائنس میں جیسے کہ میں بتائی تھی، ہم یہاں اس میں پروگرامنگ سیکھیں گے، ہم پروگرامنگ کے الگوریتم کی امپلیمنٹیشن سیکھیں گے، ماڈلز کو پریس کرنا سیکھیں گے، ڈیٹا کو پری پروسیس کرنا سیکھیں گے. اچھا اس کی ڈومین ایکسپرٹائز بھی سیکھیں گے. ڈومین ایکسپرٹائز اب کیا ہوتی ہیں؟ اب جیسے کہ سمجھے ایک چیز میں ایک ڈومین تو ہے نہیں، میڈیکل ڈومین ہے، بینک کا فیلڈ ہے ہمارے پاس، پھر آ جاتا ہے سیلز کا ڈیٹا ہے، ایسے مطلب ڈفرینٹ ڈومینس میں ہوتے ہیں. یہ مطلب ایک فیلڈ کے لیے تو یہ ہے نہیں، یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. یہ ہر جو ڈومین ہے وہاں پہ جو یوز ہونے والا ہے ڈیٹا سائنس، وہاں پہ آپ کا ہر جگہ یہ کام آنے والی اسکلز ہیں. آپ کو چاہے آپ کسی ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایز اے فریشر ہیں، آپ کوئی ٹیچر ہیں، یا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کا ڈیٹا سائنس کا یہ کورس اسکلز ایسی ہیں جو آپ کو ہر جگہ کام آئیں گی، اور آپ کو ہر جگہ آپ کو یہ بینیفٹ دینے والی ہیں انشاءاللہ. اور پھر اسٹیٹسٹک اور میتھ کا میں نے آپ کو بتا دیا آلریڈی، اس میں کہ آپ کا بیسکس ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. اچھا نیکسٹ پائتھن کا پھر ہمارے پاس وہی آ گیا اوور ویو کہ پائتھن ایک ورسٹائل لینگویج ہے. اس کو ورسٹائل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو ورسٹائل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ویب ڈیولپمنٹ میں بھی یوز ہوتی ہے. اب ڈیٹا سائنس کا تو یہ ہے ہی، اور اے آئی کا کوڈ، کیونکہ ان میں تو یہ یوز ہوتی ہی ہوتی ہے. اب اس میں یہ ویب ڈیولپمنٹ میں بھی یوز ہوتی ہے. اور اس کا جو سورس آف کوڈ ہے وہ اوپن ہے، یعنی آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی ایکسیسیبلٹیز کی مل جاتی ہے، جیسے کہ گٹ ہب پہ بھی مل جاتے ہیں، اسٹیک اوور فلو پہ مل جاتے ہیں. آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی اس کا سورس کوڈ مل جائے گا. یہ اس کی کمیونٹی بیسیکلی بہت بڑی ہے، تو آپ کہیں بھی اس کا کوئی سمپل سا بھی کوئی ٹاسک اس کا لکھیں، اس کا فل کوڈ آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے. اور اس کی ریڈیبلٹی، جیسے میں نے آپ کو بولا کہ آپ اس کا سینٹیکس پڑھیں گے، آپ کو ایسے لگے گا آپ کوئی انگلش کا سینٹیکس پڑھ رہے ہیں، کوئی سینٹینس آپ نے انگلش کا پڑھا ہے. جسٹ آپ کا لاجک بلڈنگ جو آپ کی ایک دفعہ ڈیولپمنٹ ہو جائے، باقی سارا اس کا انگلش جیسا ہی جو لکھنے کا کام ہے سارا انگلش ورڈ میں ہی ہوتا ہے. تو باقی ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہماری کلاسز فردر آئیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان میں دیکھیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ انجوائے بھی کریں گے اس کو کرتے کرتے. بہت ایزی ہے، بہت سمپل وے میں ہم سیکھیں گے، کوئی ٹینشن. اور یہ اس کی کریکولم جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس میں ہم ڈیٹا اسٹرکچر سیکھیں گے، جس میں ہمارے پاس اسٹرنگز ہیں، لسٹ ہے، ڈکشنری ہے، سیٹس ہیں، بولینز ہیں. پھر ہم اسٹیٹمنٹس دیکھیں گے، ایف ایلس فار اور وائل لوپ. پھر فنکشنز دیکھیں گے، ماڈیول پیکج دیکھیں گے، اور اس کے بیسک بلٹ ان پائتھن ماڈیولز بھی دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کے نیسیسری ماڈیولز جو ڈیٹا سائنس کے لیے، وہ کون سے ہمارے پاس؟ وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں نمپائی، پانڈاس، میٹپلولپ، سیبون اور اسکلن. میٹپلولپ اور اس کا پینڈاس کا اور نمپائی کا تو میں آپ کو بتا چکی ہوں. اب میٹپلولپ، سیبون اور اسکلن کیا ہے؟
اب میٹ پلولیب اور سی بون یہ دونوں لائبریریز ایسی ہیں جو کہ ہمارے پاس نیکسٹ پلاٹنگ کے لیے کام آئیں گی، ہمارے ویژولس کے لیے، انسائٹس کے لیے. ہمارے پاس جو ویژول گرافس ہوں گے نا، ہمارے ڈیٹا کا جو حال احوال بتائیں گے، جو ہمیں بتائیں گے ہمارے ڈیٹا میں کیا چل رہا تھا، کیا چل رہا ہے اور آگے کیا چلے گا، یہ دو لائبریریز تب ہمارے پاس کام آئیں گی. اور ایس کے لینڈ یہ بیسیکلی ہوتی ہیں ہمارے پاس مشین لرننگ کی یہ لائبریری ہے. یہ ماڈلس کے جو ڈپلویمنٹ ماڈلس کو ٹرین کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. یہ بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے کورس کے اینڈ پہ مشین لرننگ کا بھی ہے، یہ ہم وہاں پہ بھی دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا نیکسٹ اب ہمارے پاس ہے نمپائی. اچھا نمپائی بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ایرز ہے اور نومیریکل کمپٹیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. میٹروٹیپ کا بتا چکے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، یہ آپ کو ادھر کچھ یہ دکھ رہے ہیں، یہ تھوڑے بہت پلاٹس، لائن پلاٹ، بار پلاٹ، اسکیٹر پلاٹ، پائی پلاٹ ہے، ہسٹوگرام ہے. یہ پلاٹس ہم بیسیکلی بنائیں گے جب ہم یہ اپنی لائبریری سیکھیں گے. ہم اپنے ڈیٹا کو کلیننگ کے بعد، اس کی ساری جو انالیسس کے بعد ہم جو پلاٹنگ کریں گے وہ ہمارے پاس اس صورت میں آئے گی. جیسے کہ اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. یہ دیکھیں گے آپ کو یہ شو ہو رہا ہوگا، یہ ایک میپ ہے اور یہ میپ میٹ پلولیب سے ہی بنایا گیا ہے، سی بانڈ سے نہیں، یہ میٹ پلولیب سے بنایا گیا ہے. اور یہ میپس، یہ ویژولس آپ کریٹ کر پائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اس کورس میں. ہم جب یہ سارا سیکھیں گے، آپ اس طرح کے جیولوجیکل پلاٹس ہو یا کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح کی پلاٹنگ کرنی ہو، آپ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس قابل ہو جائیں گے اس کورس کے بعد کہ آپ ہر طرح کی پلاٹنگ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جی سی بانڈ کی پلاٹنگ میں آپ کو دکھاتی ہوں. سی بانڈ کے جو پلاٹس ہیں، یہ دیکھیں، یہ پلاٹس سی بانڈ کے ہیں. وہ جو پہلے دکھائے تھے وہ میٹ پلولیب کے پلاٹس ہیں. یہ ہمارے پاس اب سی بانڈ کے پلاٹس ہیں. یہ پلاٹس ہم سی بانڈ سے بنائیں گے اور یہ بیسیکلی یہ والے جو پلاٹس ہیں یہ میڈیکل ڈیٹا پہ بنے ہوئے ہیں. اور یہ سارا کام ہمارے پاس تب بھی پاسبل ہے جب ہم یہ سب سیکھیں گے اور ہم جب ان کو سمجھیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے جو کلاسز ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس میں سیکھ کے اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود یہ پلاٹنگ وغیرہ سب کر پائیں گے ان شاء اللہ. اچھا جی، اچھا سائیکلن ایسکلن، یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مشین لرننگ کی بہت پاورفل یوزفل جو کہ لائبریری ہے. اور یہ ایک ایسا ایفیشینٹ ٹول ہے جو کہ ہمارے لیے ماڈلس کو ٹرین کرنے کے لیے، ماڈلس کی جو ٹریننگ اور ٹیسٹنگ کے لیے کام آتا ہے. اس میں ہم میٹ پلولیب، نمپائی، یہ سارا کچھ، یہ ساری لائبریریز کو یوز کریں گے. اور ان کا ان شاء اللہ تعالیٰ لاسٹ اینڈ پہ ہمارے سیشن پہ یہ ہم کریں گے یہ بھی. اچھا آگے ہمارے پاس ہے ای ڈی آئی، ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس. اب ای ڈی آئی کیا ہے؟ ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس، یعنی ڈیٹا کو ایکسپلور کریں گے ہم. ڈیٹا کے انسائٹس ہم دیکھیں گے، کویشچن کریں گے ڈیٹا کے تھرو کہ ڈیٹا میں کیا ہے اور ڈیٹا ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے اپنی اس فارم میں. دیکھیں نارملی تو ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے کہ وہ روز اور کالمز ہیں، یا جسٹ جی اس میں فار ایگزامپل جس سیلنگ کا ڈیٹا لکھا ہوا ہے، اتنی پرائسز ہیں، اتنا یہ ہے. لیکن نہیں، وہ صرف یہ چیزیں نہیں ہوتی. ڈیٹا ہمیں پورا ہمارے برانڈ کا، ہمارے پروڈکٹس میں جو بھی ہوتا ہے بزنس کا پورا اوور ویو دے رہا ہوتا ہے. اور وہ صرف اتنا ہی نہیں، وہ ہمیں ہمارے پاسٹ کا، ہمارے پریزنٹ کا، ہمارے فیوچر کا سارا اوور ویو دے رہا ہوتا ہے. اور یہ سب پاسبل ہے، اس کا سارا جو اوور ویو لینا، اس کی ویژولائزیشن کرنا، یہ سارا کچھ ہماری ان لائبریریز کے ساتھ ہی پاسبل ہے. اور اس سب کو، اس سارے کام کو ہم ڈیٹا سائنس کہتے ہیں. اس سارے کام کو، یعنی پہلے اس کو انالیسس کرنا، اس کو ویژولائز کرنا، پھر اس کے جو انسائٹس نکالنا، یہ سارا کا سارا کام مل ملا کے ایک ڈیٹا سائنس کی فیلڈ کو کریٹ کرتا ہے. بیسیکلی صرف اتنا سا کام ہے کہ ایک ڈیٹا پہ ایسا کام کرنا کہ ڈیٹا کو اس قابل بنانا کہ ڈیٹا آپ کو یہ بتا سکے کہ ڈیٹا میں کیا کیا تھا، اور اس میں سے کیا کیا امپورٹنٹ کام آپ کے کام آئے ہیں، اور کیا کیا آپ کو آگے ان فیوچر میں دے سکتا ہے. اچھا اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا لائیو انٹریکشن بھی ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کو ایک پریکٹیکل جو ہمارا ہوگا، جس میں اسٹوڈنٹس کو اکثر بعض اوقات پرابلم آتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اس کا پریکٹیکل بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ملے گا. اچھا تو جو ریکارڈنگ ہے اس کی ڈرائیو بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کی جائے گی. لائیو جو لیکچرز کی ریکارڈنگ ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ بھی آپ کو ملیں گے، سارے لائیو ریکارڈنگ سیشن کے آپ کو ملیں گے ویڈیوز.
اچھا ایسا ہے کہ میں زیادہ پریفر کروں گی کہ ہم جوپیٹر نوٹ بک پہ کریں. گوگل کولیب پہ کیونکہ سم ٹائم پرابلم ہوتی ہے ڈیٹا کو لوڈ کرنے کی، اور جب ہم اپنا کریں گے وی ایس کوڈ یا جوپیٹر پہ ڈائریکٹ کام کریں گے تو وہ ہم اپنے فائل فولڈر میں سے ڈیٹا سیٹ کو لینا ہمارے لیے بہت ایزی ہوگا. کولیب پہ کرنا ڈیفیکلٹ اتنا نہیں ہے، لیکن اس میں بس ڈیٹا کو لوڈ کرنا اور وہاں پہ ایک پرماننٹ فارم میں سیو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی ڈرائیو کے ساتھ کلیکٹ کرنا پڑے گا گوگل کلیب کو، اس کو آپ ماؤنٹ کرنا پڑے گا. جب وہ آپ کا ہو جائے گا پھر وہاں پہ آپ کی کیا فائل جو بنے گی جوپیٹر کی وہ بھی سیو رہے گی اور آپ کا ڈیٹا سیٹ بھی. تو ایزی وے ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. میں یہی پریفر کروں گی کہ ہم وی ایس کوڈ کریں. وی ایس کوڈ میں اپنے جوپیٹر نوٹ بکس بنائیں گے، وہاں پہ ہم اپنے لائبریریز میں امپورٹ کریں گے. وہیں سے ہم اپنا ایک پورا فولڈر رکھیں گے جس میں ہمارا ڈیٹا سیٹ بھی ہوگا، ہماری فائلس بھی ہوں گی، ہماری پورا اس کورس کا پورا پروگریس آپ کا اس فولڈر میں رہے گا، اور وہ آپ کے پاس آپ کا پورا پروف، آپ کے پورا ایک ایکسپیرینس رہے گا، آپ کا پریکٹیکل پورا اس میں رہے گا. اس کا بہت بیسک مطلب اس کا مشین لرننگ میں ہم جو اس کے انٹروڈکٹری پارٹ ہے وہ آپ کو اس کی انٹروڈکشن کروایا جائے گا مشین لرننگ کا. دین آپ کو اس کے ماڈلس کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا جائے گا، اور ایک دو مے بی ماڈلس کو بھی ہم کر لیں گے اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا. انشاءاللہ اس ٹائم میں اگر ہم کور کر سکیں تو ہم ایک دو ماڈل کو بھی اس میں کور کر لیں گے انشاءاللہ. جی جی بالکل، آپ کو پراپر سرٹیفکیشن ملے گی. آپ کے جو پراپر جو پریکٹیکلز ہوئے ہوں گے، آپ کے پورے سارا اس میں جو آپ کی پرفارمنس ہوگی وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی، اور آپ کو پورے آپ کے سرٹیفکیٹس ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں بالکل بالکل کریں گے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اینڈ ٹو اینڈ تک ہم سپورٹ کرتے ہیں. ہم جب تک ہمارا بوٹ کیمپ رہے گا تب تک بھی، اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو کبھی بھی کسی بھی چیز میں کوئی پرابلم ہوئی، کبھی بھی انہیں ہماری کسی بھی ہیلپ کی ضرورت پڑی، ہم ساتھ دیں گے. وہ بس اپنا جو بھی پرابلم ہوگا ہم سے شیئر کریں، ہم اس کا ساتھ دیں گے. ان کو وہ ان کا پرابلم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سولوشن دیں گے انہیں. بیسیکلی یہ ہمارا بوٹ کیمپ آپ کا ایک بالکل کور اور فاؤنڈیشن جو آپ کا بنا دے گا. تو اس کی بیس پر اگر آپ فردر اپنی اسپیڈز کو بڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پورٹ فولیو آپ کا، کیونکہ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس. ہمارے بوٹ کیمپ میں ایسے ایسے پروجیکٹس ہیں جن مینشن کیے گئے ہیں جن کو کریں گے ان کو آپ اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کریں گے، اور جس کی وجہ سے آپ کا پورٹ فولیو بھی بوسٹ ہوتا جائے گا. تو انشاءاللہ جب آپ کہیں اپلائی کریں گے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ بتانے کے قابل ہوں گے کہ جی ہمارے پاس یہ ہمارے جو پریکٹیکل ہم نے کیا ہے، ہمارے پاس کام ہے جس کی بیس پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جاب بھی ملے گی اور آپ کہیں پہ بھی کام کر سکتے ہیں، فری لانسنگ بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، آج کا ہمارا یہ سیشن تھا. اب باقی کا جو ہمارا سارا ڈیپ جو ہمارا کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس سیشن کو جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن کی ہماری کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں بہت جلد. ان کلاسز میں ہم باقی ڈیپلی دیکھیں گے. ہم انشاءاللہ پائتھن کا بھی سارا پریکٹیکل کریں گے، اپنا سارا جتنی بھی لائبریریز ہیں جو بتائی گئی ان پہ کریں گے کام، اور ہم خود کر کے انہیں لائیو کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر آپ باقی سارا اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد ڈیپلی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سارا سکھایا اور بتایا جائے گا.